تو ہماری مسجدیں سلامت نہ ہوتی، ہمارے مدرسے سلامت نہ ہوتے، ہماری خانقاہیں سلامت نہ ہوتی۔ آج جو ہماری خانقاہیں سلامت ہیں، ہماری مسجدیں سلامت ہیں، ہمارے مذہبی قلعے یہ مدارس سلامت ہیں، اور آج جو ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں، یہ کسی کے باپ کی دین نہیں ہے، یہ حسین پاک کی دین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ خاندان دیا حسین نے اور بیان فرما دیا یزیدیوں سنو، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن ایمان نہیں دے سکتا، جان چاہے تو جائے لیکن دامن اسلام نہ جائے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حسین نے یہ فرمایا تھا یزیدیوں، قاسم کو دے دیا، اون محمد کو دے دیا، عباس علمبردار کو دے دیا، علی اصغر کو دے دیا، لیکن یاد رکھو تم نے سب کو لے لیا لیکن مجھ تک جلدی مت کرنا۔ یاد رکھو اگر ابھی میں کہتا ہوں باز آ جاؤ، میں نانا جان سے سفارش کرا کر کے تمہاری معافی کرا دوں گا، تمہاری شفاعت کروا دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن امام حسین سے یزیدیوں نے کہا تھا حسین اب بھی حسین ہاتھ دے دیجئے ورنہ تلوار آپ بھی تیار ہو جائے۔ میرے امام نے فرمایا تھا یزیدیوں تم پھر وہی بات کہتے ہو جس کو میں سننا نہیں چاہتا، اگر مجھے ہاتھ دینا ہوتا تو میں علی اکبر کو نہ دیتا، اگر مجھے ہاتھ دینا ہوتا عباس علمبردار کے بازو کٹتا ہوا نہ دیکھتا، اگر مجھے ہاتھ دینا ہوتا تو علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑتا ہوا نہ دیکھتا، ہاتھ دینا ہوتا قاسم بن حسن کی جوانی پر گھوڑوں کے قدم دوڑتا ہوا نہ دیتا، اگر ہاتھ دینا ہوتا عباس علمبردار کے بازو نہ دیتا، ہاتھ دینا ہوتا ان محمد کا بچپنا نہ دیتا، ہاتھ دینا ہوتا علی اصغر کے حلق میں تیر نہ دیکھتا۔ اللہ اکبر، میں ہاتھ نہیں دے سکتا، یاد رکھو، لیکن تم نے قاسم کو لے لیا، میں نے اب بھی صبر کیا، علی اکبر کو دے دیا، میں نے تب بھی صبر کیا، تم نے میرے قاسم کی زبانی لوٹی، میں نے صبر کیا، اور اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، اگر نہیں جانتے ہو تو جان لو، اگر نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، یہ مت کہنا کہ تم نے بتایا نہ تھا ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے نانا یہ ہے، ہمارے بابا وہ تھے، ہماری ماں یہ تھی۔ سنو یزیدیو سنو، میں علی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں اور اسی علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے خیبر کے دروازے کو ڈھال کی جگہ اکھاڑ کر کے استعمال کیا تھا، سب کو شہید کر دیا، لیکن سنو مجھ تک جلدی مت کرنا۔ جی بے شک، سب کو تم نے شہید کیا لیکن میں علی کا بیٹا ہوں، مجھ تک جلدی مت کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے یہی پیغام دیا تھا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جب بے شمار زخم حضرت علی حضرت امام حسین کھاتے ہیں، کس کے خاطر؟ ہمارے خاطر، ہمارے خاطر، ہمارے خاطر۔ یاد رکھو مسلمانوں، تم تو سردیوں میں سوتے رہتے ہو، گرمیوں میں بھی سوتے رہتے ہو، اگر مسجدوں کے اندر پنکھے نہ چلیں تو نماز پڑھنے کوئی نہ جائے، جی بے شک، مچھر کاٹ لیں تو بار بار کھجلائیں، عمل کثیر کی بنیاد پر نماز ختم کر لیں، لیکن با حسین تیری عظمتوں کو سلام کہ تو نے تیمم کر کے اپنے سجدے کو ادا کر دیا اور ادا کر کے اپنے نانا کے امتیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ پیغام دیا تھا، ہاتھ نہیں دے سکتا، امانت ہے، امانت ہے، کیسے دی جائے؟ امانت میں خیانت حسین نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، سب کے سب شہید ہو گئے، حضرت امام حسین بھی شہید ہو گئے، آپ نے سب کی شہادتیں سن رکھی ہیں، لیکن یزیدیوں نے کیا کیا کیا؟ اسی خاندان کے اس خیمے میں آگ لگائی، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے، ان کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر گھمایا، قافلے کو لے کر کے گئے۔ خاندان حسین سے ایک انسان محبت رکھتا تھا، پتہ چلا کہ نبی کے نواسوں کا قافلہ ہے، میدان کربلا سے لوٹ کر کے آ رہا ہے۔ پانی کا پیالہ حضرت سیدہ زینب کو دیا گیا، جب زینب کو دیا تو حضرت سیدہ زینب نے وہ پانی کا کٹورا، وہ پانی کا پیالہ حضرت سکینہ کو دے دیا۔ سکینہ فرماتی پھوپھی آپ پئیں، تو حضرت سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہیں بیٹی یہی تو فرمایا ہے نانا جان نے اگر کھانے پینے کوئی چیز ہو تو سب سے پہلے چھوٹوں کو دو،
آپ چھوٹی ہیں. حضرت سید حضرت سکینہ اپنے اس پانی کی کٹورے کو اپنے منہ سے نہیں لگاتی ہیں بلکہ میدان کربلا کی جانب دوڑ لگاتی ہیں. پوچھا گیا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ پھوپھی جان آپ ہی نے تو فرمایا تھا اگر کھانے پینے کی اگر کوئی چیز اگر گھر میں آئے تو سب سے پہلے چھوٹوں کو دیا جائے. میری پھوپھی میرا علی اصغر بھی تو مجھ سے چھوٹا تھا. میں اپنے علی اصغر کو پانی پلانے جا رہی ہوں. سیدہ زینب فرماتی ہیں بیٹی سکینہ اب تمہارا علی اصغر تمہارے اس پانی کے چند قطروں کا محتاج نہیں ہے بلکہ وہ تو نانا جان کے دست مبارک سے آب کوثر کے جام پی رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی قافلہ لے کر کے چلتے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں یہ قافلہ ہوتا ہوا مدینہ شریف جب پہنچا حضرت عابد بیمار زین العابدین بچے تھے. اے مسلمانوں تو حضرت امام زین العابدین اپنے نانا جان کے مزار پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہوئے. سارا آنکھوں دے کا حال بیان فرمایا. نانا جان جس حسین کو آپ کاندھے پر لے کر کے چلا کرتے تھے اسی حسین کے گلے کو ظالموں نے 3 دن کے بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے اس حسین کو شہید کیا. ان پر ہم پر 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا. نانا جان جس حسین کے گلے کو آپ بار بار چوما کرتے تھے اسی گلے کو امام حسین کے گلے کو ظالموں نے میدان کربلا میں کاٹا ہے. اللہ اکبر. درد بری فریاد بیان فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھو جب مسجد میں حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین جب منبر پر چڑھے جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا تک بھی جب خطبے کی اذان دی جاتی ہے حضرت امام زین العابدین بیٹھے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب اذان دینے والا جب پہنچتا ہے زین العابدین تڑپتے ہیں اور فرماتے ہیں یزید بتا خطبے میں اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یہ میرے نانا کا نام ہے. اس کے بعد حضرت زین العابدین نے کیا کیا؟ مدرسے بنوائے مسجدیں بنوائی غربا مساکین کے لیے کھانے کے لیے لنگر لگوائے. دسترخوان بچتا تھا غریب بھوکے پیاسے کھا کر کے چلے جاتے تھے اور وہ بھی کھا کر کے جاتے تھے جس خاندان جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا. لیکن حضرت امام زین العابدین نے ان سے کچھ نہیں کہا. اللہ اکبر. جب پانی پیا کرتے تھے سیدہ سکینہ کی پیاس یاد آتی تھی علی اصغر کی پیاس یاد آتی تھی. اس کے بعد میں حضرت امام زین العابدین اپنی زندگی میں کبھی بھی ہنسے نہیں تھے کبھی بھی نہیں ہنستے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی مسکراہٹ ان کے چہرے پر نہیں آیا کرتی تھی. یاد رکھو مسلمانوں اتنا غم تھا. لیکن یاد رکھو آج پوری دنیا کے اندر جو سادات اکرام پائے جاتے ہیں یہ حضرت امام زین العابدین کی آل میں سے اولاد میں سے شمار کیے جاتے ہیں. اے مسلمانوں ہم امام حسین سے سچی پکی محبت کریں. انشاءاللہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں نیک بندوں سے. چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں. پوری رات جلسہ سنتے رہو لیکن یاد رکھ لینا اگر آپ نے فجر کی اگر نماز نہیں پڑھی نا تو تمہارا یہاں پر جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بے شک. اچھا کتنے لوگ بتاؤ جو مجھے فجر عشاء کی نماز پڑھ کر کے یہاں بیٹھے ہو؟ مشکل سے آدھے لوگ ہو گئے. میرا مقصد آپ کو رسوا کرنا نہیں ہے. میرا مقصد میرے بھائی یہ ہے کہ دیکھو اب بھی باز آ جاؤ اب بھی باز آ جاؤ. چھوڑ دو ان تمام باتوں کو. جی میرے عزیزو اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا. بڑی دولت کا مالک تھا شداد. فرعون بڑی دولت کا مالک تھا. قارون بڑی دولت کا مالک تھا. لیکن دنیا چھوڑ کر کے خالی ہاتھ گیا ہے. گیا نہیں گیا؟ اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو کسی سے پوچھ لینا کہ ان کا حال کیا تھا. خالی ہاتھ چلا گیا. ہم بھی خالی ہاتھ جائیں گے. آپ بھی خالی ہاتھ جاؤ گے. ساتھ میں لے کر کے وہی جاؤ گے جو آپ نے عمل کیے ہوں گے چاہے اچھے کیے ہوں یا برے کیے. لہذا اپنے بچوں کو دین کا عالم بناؤ. اپنی بچوں کو عالمہ بناؤ. جس گھر کے اندر ماں پڑی ہوئی ہوتی ہے باپ پڑا ہوا ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارتا ہے. اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارتا ہے. ارے کچھ نہیں کرے گا کچھ نہیں کرے گا کم سے کم ان کے ایمان کی حفاظت تو کرے گا. ورنہ آئے دن ہماری ماں بہنیں ایسے ایسے جملے ادا کرتی ہیں جس سے ان کا ایمان چلا جاتا ہے. اسی لیے پڑھنا ضروری ہے میرے بھائیو. ایمان وہ انمول نعمت ہے جو دنیا بھی کسی مارکیٹ میں نہیں ملا کرتی ہے.
چاہے کتنے بھی امیر کیوں نہ ہو، کتنے بھی پیسے والے کیوں نہ ہو، اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اپنی ایمان کو بچاؤ، اپنی ایمان کو بچاؤ، اپنی ایمان کی حفاظت کرو، اپنی ایمان کا کبھی سودا مت کرنا۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو یاد رکھنا آپ دنیا کے سب سے بڑے امیر آدمی ہو، کبھی اپنے آپ کو غریب مت سمجھنا۔ اس کا پتہ تو تب چلے گا جب دنیا چھوڑ کر کے جاؤ گے۔ قبر کی تاریخی بڑی خطرناک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے بس ساتھ آنے والی ہے۔ اندھیرے گھر سے مراد قبر کی تاریخیاں ہیں۔ قبر کے اندر انسان اکیلا جاتا ہے، نہ باپ نہ ماں نہ بہن نہ بھائی، کوئی نہیں جاتا۔ ہاں جو اس نے عمل کیے ہوں گے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاں ایک ذات ہے یار جو قبر میں بھی کام آئے گی، اسی ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، کیوں نہ ہم ان سے پیار کریں۔ حضرت امام حسین سے تو بے انتہا محبت کرتے تھے حضور۔ فاطمہ سے فرماتے، حضرت فاطمہ سے فرماتے تھے فاطمہ انہیں رونے نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب یہ روتے ہیں نا تو میرا دل بڑا بے چین ہوتا ہے، انہیں رونے نہ دیا کرو، میرا دل بڑا بے چین ہوتا ہے۔ کمال کی محبت کرتے تھے۔ اس دنیا کے اندر نانا اور نواسی کی محبت نہیں، ایسی محبت مل ہی نہیں سکتی۔ ملے گی کہاں سے؟ جب ایسا نانا نہیں ملے گا تو محبت کہاں سے ملے گی؟ ایسا نواسا نہیں ملے گا تو محبت کہاں سے ملے گی؟ تو نہ ایسا نانا مل سکتا ہے نہ ایسا نواسا مل سکتا ہے۔ یار پیار میں اپنے باپ اپنی اولاد کو چومتا ہے، دادا اپنے پوتے کو چومتا ہے، نانا اپنے نواسے کو چومتا ہے، بھائی اپنے بھائی کو چومتا ہے، پیار میں چومتا ہے۔ حضور نے اپنے نواسے کو چوما ہے، چوما۔ ہم آپ تو چومتے ہیں، باپ چومتا ہے، بھائی چومتا ہے، نانا چومتا ہے، نواسا چومتا، دادا چومتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تو وہ ہیں کہ جن کو حضور چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ بے شک۔ عرض کیا گیا آقا آپ اپنے نواسے کو چومتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں۔ آقا یہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ سونگنا، سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، میری بیٹی فاطمہ جنت کی کلی ہیں اور اس کلی سے کھلنے والے دو پھول حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں۔ جب میں انہیں چوما کرتا ہوں تو نواسے کو لطف ملتا ہے اور جب میں انہیں سونگتا ہوں جو جنت کی خوشبو ملا کرتی ہے۔ گویا حسین چومنے کے لیے بھی ہیں اور حسین سونگنے کے لیے بھی ہیں۔ تبھی فرمایا اعلیٰ حضرت نے کیا بہت رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ لہذا میرے بھائیو اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ آئے دن آپ اخبارات کو پڑھتے ہیں، آج پوری دنیا کے کفار و مشرکین ہمیں مٹانے کے چکر میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ آگرے کا پیٹا ہے کھا جائیں، لیکن ہمیں آپ کو سنبھالنا ہے۔ اپنے گھر میں دین پیدا کیجئے، دینداری اپنے گھر میں پیدا کیجئے۔ اب دینداری آئے گی کہاں سے؟ فجر کی اذان ہوتی ہے تو باپ بھی سو رہا ہے، بھائی بھی سو رہا ہے، بیٹا بھی سو رہا ہے، گھر کے سارے فرد سو رہے ہیں، نہ اذان کا پتہ، نہ صلاۃ کا پتہ، نہ نماز کا پتہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو جب اذان ہوتی ہے فجر کی تو کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم تو جاتے ہی نہیں ہیں کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی کہاں ہے؟ نماز پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں کامیابی ہے، قرآن پڑھنے میں کامیابی ہے، کامیابی قرآن پڑھنے میں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر بھی خود سورہ یاسین کی ان آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، کان لگا کر کے سن رہے تھے یزیدی، اور ہل رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں؟ تو جب سنا گیا تو حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے۔ ثبوت ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان کو مردہ کہنا تو بہت دور کی بات، گمان بھی مت کرو، سوچو بھی مت، سمجھے؟ وہ زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس مقصد کے لیے ہم آپ سب لوگ یہاں پر جمع ہیں، مرحومہ عالمہ شاہدہ اشفاقی صاحبہ کی ورثی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ آپ کی تو وہ بستی کی بیٹی تھی، لیکن غالباً 2 سال انہوں نے ہمارے مدرسے میں پڑھایا، بڑے اچھے اخلاق کی مالک۔ ایسے ہو جاؤ تاکہ لوگ دنیا سے جانے کے بعد بھی تم اچھا اسے یاد کریں، جی یہ نہ کہیں آج چلا گیا، راک کٹا بڑا ظالم تھا، بڑا ایسا تھا ویسا تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ نہ سمجھیں۔ کہیں یار گیا تو ہے، جانا تو سب کو ہے، لیکن بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس کی زبان سے کبھی کسی کو برا نہیں سنا، کبھی برا نہیں سنا۔ مسلمانوں کسی کے عیب ظاہر مت کیا کرو، اس لیے کہ گناہ کا ظاہر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔
عیبوں کی پردہ پوشی کیا کرو، عیبوں کو چھپایا کرو، عیب کو کسی کے ظاہر نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بے حساب مغفرت فرما کر داخل جنت فرمائے، اور ان کے والدین کریمین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بھائی بہن سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ پروردگار اس دنیا سے جن کے بھی والدین میں سے ماں یا باپ یا بھائی بہن جو بھی جا چکے ہیں، اللہ اس ماہ مقدس اور اس ایام ان دنوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالی سب کو معاف فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا، صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کہاں